اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37 الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہ حقوق ادا نہیں کرتے وہ یا تو متکبر ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں بخل اور کنجوسی غالب ہوتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ ہم تو بخیل اسے کہتے ہیں جو اسراف نہ کرے، جو موقع بے تحاشا نہ خرچ کرے۔ حالانکہ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا خرچ کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہو، انسان وہاں نہ خرچ کرے تو اسے بخل کہا جاتا ہے، یعنی وہاں خرچ کرنے سے ہاتھ کا روکنا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے۔ بخل مختلف موقع پر ہوتا ہے، مثلا مال کا بخل ہوتا ہے، علم کا بخل ہوتا ہے، عمل کا بخل ہوتا ہے۔ مال میں بخل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وہاں زکوٰۃ دینے میں کنی کترا جانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ان کے ضرورت کے وقت خرچ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ نہ کرنا، یہ مال کا بخل ہے۔ علم میں بخل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے وہ چھپا لی، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ عمل کا بخل کیا ہے؟ یعنی جو کسی کی خدمت کر سکے اور وہ نہ کرے۔ فرض کیا وہ صحت مند ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن دوسرا کمزور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، تھک کر آیا ہے، اگر وہ اس کی مدد کر سکے لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے اور بیٹھا رہے تو یہ عمل کا بخل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف وہ خود بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بلکہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نہ تو خود خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ جیسے جہاد ہو تو اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اللہ کی رضا کے لیے غرباء کو دینا ہو تو خود بھی ان کی جان نکلتی ہے اور دوسرا کوئی دینے لگے تو بھی روک دیتے ہیں کہ چھوڑو، یہ تو ایسے ہی ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ خود انہوں نے دیا نہیں ہوتا تو دوسرا کوئی دے گا تو انہیں خواہ شرمندگی ہوگی۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اپنے فضل سے۔ تو جو دولت اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوتی ہیں انہیں چھپاتے ہیں۔ کبھی وہ نعمت خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، تاکہ کوئی مانگنے کی جسارت ہی نہ کر سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہود مدینہ بہت زیادہ متکبر اور بے انتہا درجے کے بخیل تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے اور علم میں بھی بخل سے کام لیتے، اس علم کو بھی چھپا جاتے جو انہیں اپنی کتابوں سے حاصل ہوا تھا، اور ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت اور ان کے خود ساختہ اور تحریف شدہ مذہب کے خلاف جاتی، اور ان آیات کو بھی چھپاتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کا بیان تھا۔ سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ یہود کی کنجوسی تو مشہور ہے، یہاں تک کہ سنگ دل یہودی شائی لاک ایک کردار ان کا گزرا ہے۔ اس نے اپنے مقروض سے قرض کی ادائیگی، جب اس کے مقروض نے قرض کی ادائیگی نہ کی تو اس نے اس کی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا۔ تو وہ بخل اور کنجوسی انسان کو اس حد تک ظالم کر دیتی ہے اور زر پرستی میں مبتلا کر دیتی ہے۔
تاہم یہ اس آیت کا حکم عام ہے اور آج ہم مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہر فرقہ ہر اس حدیث یا آیت کو اپنے پیروکاروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے مسلک اور مذہب کے خلاف جاتی ہو، اور مسلمانوں میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ہر جگہ نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دے رکھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو نہ تو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں پر، نہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا بخل ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے لباس، اس کے طرز بود و باش، اس کی خوراک اور صدقہ و خیرات، غرض ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ان دونوں قسم کے بخل کو کفر سے تعبیر کی گئی ہے۔ ان دونوں قسم کے بخل کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو چاہے علم کی صورت میں ہو، اسے خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور یہ بخل ناشکری اور کفر ہے، اور اس کے لیے رب کریم نے فرمایا ذلت والا عذاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خیر کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی سے ہمکنار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو ہدایت کی، اسما اللہ کی راہ میں خرچ کر اور گن کر نہ دے، اللہ بھی تمہیں گن کر نہیں دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے خرچ کیے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر خرچ کرے گا۔ خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے راستے میں انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرے، جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اسے خرچ کرے، اور ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، جان ہو، مال ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، ہر نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسے روک لینا بخل ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو کبھی مرتی نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل سے ہم کام نہ لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ وقت ہے تو وقت دیں، مال ہے تو مال دیں، صلاحیت ہے تو صلاحیت دیں، بولنے کی طاقت ہے تو لکھنے کی طاقت ہے، اسے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، بخل نہ کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کی گئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز کئی گنا کر کے آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ سوچئے اس وقت کو جب پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا حق کی خاطر، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی تمام چیزیں پیش کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سے 5 کر دیے۔ انہوں نے بھی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے وقت 5 کے 128 کر دیے۔ پھر انصار مدینہ مل گئے تو یہ 313 ہو گئے۔ یہ 313 اپنا مال، اپنا جان، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت سب کچھ حق کے لیے وقف کیا انہوں نے، تو غزوہ احد میں یہ 313 سے 700 بن گئے۔ یہی 700 صلح حدیبیہ تک پہنچتے 1400 تک ہو گئے، اور جب فتح مکہ ہوئی تو یہ 10,000 تھے۔ غزوہ حنین میں 12,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے، اور غزوہ تبوک میں کے لیے نکلتے ہیں تو یہ 30,000 ہوتے ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 تک اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی اپنی تمام صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھا دیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں بخل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ تو یہاں کافروں سے مراد
مختالن فخورا یعنی بخل کرنے والے اور شیخی خورے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے چھپاتے ہیں، قارون کی طرح دولت کو چھپا چھپا کر جمع کرنے والے، انہیں کافرین کہا گیا ہے۔ یہ کفران نعمت ہے، رب نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 37 میں بخیل لوگوں کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 38 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خرچ تو کرتے ہیں مگر بے موقع خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں، غلط مقصد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو دنیا میں اپنی واہ واہ کے لیے ہے، ان کا خرچ کرنے کا مقصد صرف نمود و نمائش ہوتا ہے۔ جہاں تو خرچ کرنا چاہیے، یعنی اللہ نے جہاں حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، معاشرے کی اصلاح کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تو وہاں تو بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہوگا انسان وہاں نہیں خرچ کرے گا، تو ظاہر ہے جو دولت بچے گی پھر وہ دولت کہاں خرچ ہوگی؟ پھر وہ دولت وہاں خرچ ہوگی جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، جہاں خرچ کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ نمود و نمائش کے لیے اور بے موقع اور غلط مقصد کے لیے خرچ کرے گا، تو پھر اس کا خرچ کرنا جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے گا، محروم لوگوں کی محرومی کو اور بڑھا دے گا، لوگوں میں احساس کمتری پیدا کر دے گا، کیونکہ اس کے خرچ کرنے میں نمود و نمائش اور ریا ہوگی۔ اس کا خرچ کرنا دوسروں کی اذیت کو اور بڑھا دے گا۔ جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا وہاں ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، معاشرے میں پیسے کی نمائش کر کے لوگوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہوتا بھی ہے تو یہ بہت کمزور ایمان ہوتا ہے۔ ریا کو حدیث مبارکہ میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ریاکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آسائش بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنے لیے گاڑی لیں، اے سی لیں، جائز ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں، آرام کے لیے لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آگے لکھا کہ آرائش بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں، اپنے کپڑوں کو خوبصورت ڈیزائن بنائیں اور پہنیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں، ان کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو نام ہے حق کو رد کرنے کا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنے کا۔ یعنی خوبصورت لباس پہننا گناہ نہیں ہے، مگر خوبصورت لباس پہن کر تکبر کرنا گناہ ہے۔ خوبصورت لباس پہن کر تکبر کرنا، دکھاوا کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اور اسی دنیا کی نعمت ہی کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لینا، یہ تکبر ہے۔ ایسے لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اور جو شیطان کا دوست ہو تو کتنا برا ساتھی اس نے اپنے لیے چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں، جیسے کرامن کاتبین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے فرشتے بھی اللہ بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ وہ فرشتے بھی بھیجتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا رکھا ہے جو وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے انسان کے اندر،
جیسے ہم آخری صورت میں پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو اس کے وسوسے کی پیروی کرتے ہیں اور اس کا مشورہ مانتے ہیں تو گویا کہ وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، پھر ان کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کتنا برا ساتھی اپنے لیے چنا، جس نے شیطان کو ساتھی بنایا تو یہ بہت برا ہی ساتھی ہے۔ ہم روز رات کو اپنے پورے دن کے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا خود احتساب کریں کہ آج کا دن ہمارا زیادہ تر شیطان کی پیروی میں گزرا یا رحمان کی اطاعت میں گزرا۔ انسان کے ساتھ یا تو رحمان ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہم سوچیں کہ سارا دن کیا ہم نے اپنے دائیں کندھے والے فرشتے کو مصروف رکھا یا بائیں کندھے والے فرشتے کو مصروف رکھا۔ ظاہر جب انسان گناہ کے راستے پر چلتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ برائیاں لکھنے سے فارغ نہیں ہوتا، جب انسان رحمان کے اطاعت میں چلتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں فارغ نہیں ہوتا۔ ہم روز رات کو کم از کم سوچیں کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا۔ آیت نمبر 39 ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر صدق کے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو بھی مال اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا بلکہ انہیں فائدہ ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی احسان شناسی ہوتی، سینکڑوں گنا اجر ملتا۔ نقصان تو اس صورت میں ہے کہ پیسہ بھی ہاتھ سے گیا اور اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملا، ثواب تو درکنار الٹا عذاب ہوگا۔ یہ انجام ریاکار کا ہوتا ہے، یہ انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کاروباری نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ یہی پیسہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تو ایک کے ساتھ 100 بنا لیتے، آخرت میں جنت میں گھر بنا لیتے۔ جنت بھی تو خریدنے کی چیز ہے۔ ریاکار لوگ پیسہ خرچ کر کے دنیا کی عزت خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا کی عزت تو انسان کردار، عمل اور تقوی کی بنا پر حاصل کرے اور روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خالص اس کی رضا کے لیے خرچ کر کے جنت خرید لے۔ آیت نمبر 40 ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ ذرا بھر نیکی کو بھی بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب کئی گنا کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے کسی بندے یا بندی کو لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا سب اہل معاشر کو بآواز بلند سنا کر کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا نام یہ ہے، جس کسی کا کوئی حق اس کے ذمے باقی ہو وہ آئے اور لے جائے۔ اس وقت اس شخص کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بندہ یا بندی یہ چاہے گا کہ اس کا کوئی حق باپ پر، بھائی پر یا ماں پر یا شوہر پر ہو تو وہ دوڑ کر آئے اور لے، مگر رشتے ناطے کٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا جو حق چاہے معاف فرما دے گا، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق معاف نہیں فرمائے گا۔ اس طرح جب کوئی حق لینے والا آئے گا تو اس بندے یا بندی سے کہا جائے گا کہ ان کے حق ادا کر۔ یہ کہے گا دنیا تو ختم ہو چکی ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے جو میں دوں؟ تو اس کے نیک اعمال لیے جائیں گے اور حقداروں کو دیے جائیں گے۔
اور ہر ایک کا حق اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ اب اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہوا، یعنی دنیا میں نیکی کے راستے پر ہی چلتا رہا اور دنیا میں اللہ کی رضا اس کی ترجیح رہی، تو اس کے پاس پھر رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی بچ رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر صرف اسی بنا پر، صرف اسی چھوٹی سی نیکی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں لے جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اجرا عظیما سے مراد اس آیت میں جنت ہے۔ اور اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہ ہوا دنیا میں اللہ کی رضا کبھی اس کی زندگی کی ترجیح رہی نہ، دنیا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی زندگی کی ترجیح ہی نہ رہی ہو، بلکہ وہ بدبخت اور سرکش رہا ہو، تو اس کا یہ حال ہوگا کہ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ اس کی سب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی حقداروں کے حق دینا باقی ہیں، تو حکم ہوگا کہ اس کی برائیاں جو ہیں، کہ حقداروں کی برائیاں جو ہیں وہ ان سے لے کر اس پر لاد دو، پھر اسے جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اللہم اعاذنا منہا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچانا۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی کسی نیکی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں وہ روزی اور رزق کی صورت میں اچھا بدلہ دیتا ہے اس کی نیکیوں کا، اور آخرت میں جزا اور ثواب کی صورت میں اچھا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور ہاں کافر جو ہے تو اپنی نیکی وہ دنیا ہی میں کھا جاتا ہے، اور قیامت میں اس کے پاس کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت پہنچائی ہوگی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کرنے والے اور سرکش اور نافرمانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ سرتابی اور انکار توحید کیوں کیا؟ وہ عرض کریں گے ہم سے تو یہ کفر و شرک اور نافرمانیاں لا علمی اور نادانی سے سرزد ہوئی ہیں، ہم کو آپ کا اصلی فرمان اور حقیقی قانون معلوم ہی نہیں تھا، خیر و شر اور حق و باطل کا کوئی روشن واضح معیار ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ اس دن ان منکرین کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت کے پیغمبر کو بلائیں گے، اور ہر پیغمبر ان کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے الہی ہم نے ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچا دیا تھا، مکمل احکام الہی کی تبلیغ کر دی تھی، مگر انہوں نے نہ مانا اور سرکشی کی، اور اب یہ نہ جاننے کا عذر پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام صحیح طور پر اپنی امت کو پہنچا دیے تھے، آپ نے کچھ چھپایا تو نہیں تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنی تمام تر زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں صرف کر دی۔ طائف کا سفر کیا، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، ہجرت مدینہ کی، کفار مکہ کے طعنے سہے، تمام بدسلوکیاں برداشت کی، مگر پیغام توحید کو آخری سانس تک دنیا کے آگے پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، مال، زندگی، وقت سب کچھ صرف کر دیا۔
حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک صحیح پہنچا دیا ہے؟ سب نے بآواز بلند فرمایا یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ان سے یہ پوچھا اور 3 مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بآواز بلند یہ گواہی دی کہ آپ نے حق کا پیغام ہم تک صحیح پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بس جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو نسل در نسل یہ پیغام، کون سا پیغام؟ پیغام حق، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، تا قیامت ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے بعد امت کے پاس کفر و شرک، بد عملی اور بے عملی اور نافرمانی کا کوئی جواز، کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ ہم نے عمل کیوں نہ کیا۔ آج پورے کا پورا قرآن پاک کا علم ہمارے پاس موجود ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، سیرت النبی سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ سوچیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کیسے آنکھیں ملائیں گے کہ ہم دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا پیغام کیا پہنچاتے؟ ہم تو خود بھی عمل سے دور رہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو یہ چیز جان لینی چاہیے کہ عدالت خداوندی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گے کہ اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ خود ذمہ دار اور جواب دہ ہیں۔ چنانچہ اپنے ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا۔ یہاں الفاظ نوٹ کیجئے، الا ہؤلاء شہیدا۔ الا جو ہے وہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے، اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے شفاعت کی امید میں بیٹھے ہیں، اور یہاں آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ قائم ہونے چلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار خداوندی میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان کے سپرد کر دیا تھا، اب اسے دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا، لیکن انہوں نے خود ہی دین کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الفرقان میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن پاک کو ترک کر دیا تھا۔ ہم اس چیز کو جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس پیغام کو ہر نسل، آنے والی نسل تک اس طرح پہنچائے کہ قیامت تک کے مسلمانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور دین حق کا پیغام جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ سورۃ النساء کی یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے قرآن پاک سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی لطف محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے اور باقی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس وجہ سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی۔ آیت نمبر 42، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا
اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، کسی طرح زمین پھٹ جائے اور اس میں دفن ہو جائے اور زمین برابر کر دی جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کافروں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں اور ان کی باتوں کو نہ ماننے والوں کی شہادتیں مکمل ہو جائیں گی، شہادتوں کی بنا پر جرم ثابت ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے انکار کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس وقت وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں گم ہو جائیں، کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں گم ہو جائیں۔ اتنی شرمندگی وہ محسوس کریں گے۔ لیکن ہم سوچیں کہ آج ہم سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل کرتے ہوئے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے۔ پردہ تو دور کی بات، آج امت محمدی کے نام لیواؤں کے سطر تک ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ امت محمدی کی اسلامی ریاستوں کی معیشت دیکھیں، یہودیوں والا سودی نظام چل رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سود کے حرام قرار دینے کے ان احکام پر عمل نہ کرے ان کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن باتوں میں اطاعت ہمارے لیے لازم ہے۔ آج مسلمان مردوں کے چہرے داڑھی سے خالی ہیں۔ یہ تو اتباع رسول میں محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رنگ تھا، جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھ کر اسے قبول ہی نہیں کیا۔ بہت سی باتوں کو ریجیکٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے۔ ہمارے شادیوں کے مواقع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہیں۔ ہماری غمیوں کے موقع صرف رسوم و رواج کے پابند ہیں۔ ہم یہ کیفیت اور وہ منظر اپنے ذہن میں لائیں جس وقت یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس وقت تو کوئی بات بھی ولا یکتمون اللہ حدیثا، کیونکہ اس وقت کوئی شخص کوئی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا نہ سکے گا۔ آج بے شک ہم منہ سے کہیں کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ کریں اور ہمارے عمل میں وہ چیز نہ ہو تو یہاں تو چل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اور سچا مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی اور سرخروئی بھی ہر مومن مسلمان کے حصے کا مقدر بنے۔ آیت نمبر 43 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی شراب کا حرام قرار دینے کا قطعی حکم نہیں آیا تھا۔
شان نزول اس آیت کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی اور دعوت میں مہمانوں نے شراب بھی پی۔ نماز مغرب کا وقت آ گیا اور نماز با جماعت پڑھی گئی تو جس صحابی نے امامت کرائی، شراب کے نشے کی وجہ سے سورۃ قل یا ایھا الکافرون میں جب یہ آیت آئی کہ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی جگہ انہوں نے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ لفظ لا جو تھا وہ نشے کی وجہ سے پتہ ہی نہ چلا اور چھوڑ دیا، اور بلا ارادہ خلاف توحید شرکیہ الفاظ منہ سے ادا ہو گئے۔ بعد میں بہت زیادہ ندامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض حال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز کے وقت نشے کی حالت میں نہ ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، تو یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں انسان جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے، اسے اپنے نماز کا پورا معنی اور مفہوم سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پوری کی پوری نماز کا مفہوم اور مطلب جاننا انتہائی ضروری ہے، اور دوران نماز اس مفہوم کا دماغ میں حاضر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہوتی۔ یہ جو آیت شراب کی حرمت کے بارے میں آئی، یہ شراب کے حرام قرار دیے جانے کا دوسرا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی حتمی حکم میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نزول اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں جو تھا، شراب عرب قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب کا ان کے لیے اچانک چھوڑ دینا اور یکدم چھوڑ دینا بالکل ناممکنات میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تدریجاً انہیں شراب سے دور کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس کے بارے میں آیت نمبر 219 ہے سورۃ بقرہ، اس میں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خرابی کو ان پر واضح کیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور لوگوں کے لیے نفع ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اس میں گناہ بہت زیادہ ہے۔ یہ پہلا حکم تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے ذہنوں کو تیار کر دیا، ذہنوں کو سوچنے کی راہ پر ڈال دیا۔ پھر دوسرا حکم یہ آیت جو سورۃ النساء کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی نماز کے وقت سے پہلے اپنے آپ کو شراب پینے سے روکو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون علیم و حکیم ہے؟ اس نے حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو شراب سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گنجائش دی گئی تھی، رفتہ رفتہ تدریجاً حرمت کے احکام آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ دین اسلام ہمیں یہی مزاج سکھاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر تم معاشرے میں دیکھو کہ حرام ہے، مگر اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ شریعت میں اس کے بارے میں جو حکم ہے لوگ اس سے مکمل طور پر غافل ہیں، وہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ تو اب اس کو اگر یکدم بدلنے کی کوشش کرو گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے تیز رفتار ٹرین کو یکدم بریک لگا دی جائے تو اس سے ٹرین الٹ بھی سکتی ہے، تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہت بہتر ہے کہ رفتہ رفتہ ذہنوں کو تیار کیا جائے، دل مائل کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے احکام کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا علم پہنچایا جائے، اور محبت کی طاقت سے پھر اس حکم پر عمل کرنے کی قوت پیدا کی جائے۔ جیسے شراب عرب قوم کی گھٹی میں یوں پڑی ہوئی تھی، جیسے آج مغرب کے ترقی یافتہ اقوام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی محفل اور کوئی ان کا موقع شراب کے بغیر ممکن نہیں نظر آتا۔ تو قرآن پاک نے یکدم بریک نہیں لگائی، یہ رب کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی طاقت استعمال کی۔ شراب انہیں پسند تھی، مگر نماز بھی دوسری طرف انہیں محبوب ترین ہو چکی تھی، کیونکہ نماز تو مکی دور میں فرض ہو چکی تھی، اب مدنی دور میں بھی 4-5 سال گزر چکے تھے،
نماز بھی، اب نماز ان کے لیے زندگی کا سکون بن چکی تھی۔ شراب پی کر انہیں سرور ملتا تھا۔ شراب کا سرور تو عارضی ہوتا تھا، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا تھا، صحت اور حالت خراب ہو جاتی تھی، مگر نماز کا سکون ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا تھا، صحت روحانی اور جسمانی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ سورۃ بقرہ میں پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو نماز کے وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اب نماز فرض ہو چکی ہے، مسلمان نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نماز بھی کوئی ایک تو نہیں، دن میں 5 نمازیں فرض تھی۔ اب یہ نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن شراب بھی۔ اب بہت سے مسلمان اس حکم کے بعد جان چکے تھے کہ اب شراب کی قطعی حرمت کا حکم آنے والا ہے، تو انہوں نے اس دوسرے حکم کے بعد ہی شراب پینا چھوڑ دی تھی۔ مگر بہت سے ایسے بھی تھے جو اب شراب پیتے، لیکن ہر نماز سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا کئی گھنٹے پہلے اپنے ہاتھ کو روک دیتے، اس سے کہ اب نماز کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو، تو ہر نماز سے کئی گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو شراب سے روکنے پر پابند کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائز تھی۔ جب ہر نماز سے کئی گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو شراب سے روکا تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ انہیں محسوس ہوا کہ وی کین ڈو اٹ۔ انہیں پتہ لگا کہ اس کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ نماز کی محبت میں شراب کو چھوڑتے چلے گئے، کیونکہ حکم آ چکا تھا کہ نماز جب پڑھو تو اس وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو۔ تو جب وہ نماز سے پہلے کئی گھنٹے پہلے جب اپنے آپ کو روکتے تو وہ خوش ہوئے کہ یہ تو مشکل نہیں ہے۔ ان کے جسموں کو، ذہنوں کو عادت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جب فائنل حکم آیا تو شراب کو چھوڑنا انہیں مشکل نہ لگا۔ یہ ہے میرے رب کا علیم حکیم ہونا۔ فائنل حکم جو ہے، آخری حتمی حکم جو ہے، وہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ حتمی حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سارے گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی نماز سے روکے۔ تو کیا اب باز آتے ہو یا نہیں باز آتے؟ تو کیا اب بھی تم نہیں رکو گے؟ تو یہ تھا حتمی حکم شراب کے حرام قرار دیے جانے کے بارے میں۔ اب تصور کیجئے وہ عادت وہ برائی جو انسان کی عادت بن چکی ہو، وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ مغربی ممالک میں بھی شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے انہوں نے کئی قانون نافذ کیے، سزائیں مقرر کیں، اسے روکنے، شراب سے روکنے کے لیے مختلف ترغیبات دیں، کیونکہ اس سے حادثات ہوتے ہیں، دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مغربی ممالک نے بھی اپنے قوانین کے ذریعے اس سے عوام کو روکنے کی کوشش کی، مگر ان کے سارے قوانین، سزائیں اور ترغیبات دھری کی دھری رہ گئیں۔ مگر قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علیم و حکیم ہونے پر، جب شراب کی حرمت کا قطعی حکم آیا تو کہتے ہیں کہ کسی جگہ اگر شراب کی محفل چل بھی رہی تھی تو وہاں اگر کسی صحابی نے اطلاع دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی جو ہے وہ گلیوں میں پکار رہا ہے کہ شراب کے قطعی حرام قرار دیے جانے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا کہا ہے، کیسے کہا ہے، نہیں، جب سنا کہ قطعی حکم آ گیا ہے تو یقین جانیے شراب کے ہونٹوں سے لگے ہوئے جام اسی وقت ہٹا دیے گئے۔ جو گھونٹ منہ کے اندر تھا اسے فوراً الٹ دیا، بلکہ انہوں نے چاہا کہ جو پیٹ میں جا چکی ہے اسے کہہ کر کے نکال دیں۔
شراب کا کاروبار زوروں پر تھا، لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے ذخیرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر وہ سارے مٹکے توڑ دیے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی کہ مدینہ کی گلیاں ندی نالی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کا حکمت کہ کس طرح رکا کہ لوگ دل و جان سے اس حکم کے لیے ماننے کے لیے، اس حکم کو ماننے کے لیے دل و جان سے تیار ہو چکے تھے۔ چلیں اب اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ولا جنوباً، اور حالت جنابت میں بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ زن و مرد کے تعلق کے بعد غسل طہارت فرض ہو جاتا ہے، طہارت کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ جس طرح جنابت جو ہے وہ ایک نجاست ہے، ایک گندگی ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح حالت نشہ بھی ایک نجاست ہے۔ حالت نشہ جو ہے وہ عقل کی نجاست ہے، اور جنابت جو ہے وہ جسم کی نجاست ہے۔ دونوں سے پاکی ضروری ہے نماز کے لیے۔ جنابت سے غسل کرنے سے پاکی ہو جاتی ہے، جبکہ نشہ سے توبہ کرنے سے انسان کو پاکی نصیب ہوتی ہے۔ الا عابری سبیل، یعنی حالت نشہ میں، حالت جنابت میں تم نہ تو نماز پڑھنے جاؤ اور نہ ہی ایسی حالت میں مسجد میں بیٹھو، سوائے اس کے یہ کہ مسجد سے گزرنے کی مجبوری ہو۔ عابری کہتے ہیں عبور کرنے والے کو، راستہ عبور کرنے والے کو۔ تو یہاں کس راستے کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد کے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ حالت جنابت میں نماز پڑھنے اور مسجد میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے۔ ہاں گزرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئیں مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر مسجد سے متصل تھے، ان کے اکثروں کے دروازے جو تھے وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے۔ باہر جانے کے لیے مسجد نبوی سے گزرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ان کے گھروں کا نہ تھا، اور گھر بھی ایسے تھے کہ نہانے کے لیے گھروں میں پانی کا انتظام نہ ہوتا تھا، انہیں طہارت کے لیے شہر میں حمام کی طرف جانا ہوتا۔ اب اگر حالت جنابت ہوتی تو طہارت کے لیے شہر میں حمام میں جانے کے لیے مسجد نبوی سے گزرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، تو اس کی اجازت یہاں دی جا رہی ہے کہ حالت جنابت میں غسل کرو، فوراً نماز پڑھنے سے پہلے مسجد سے صرف اس صورت میں گزر سکتے ہو کہ تم طہارت کے لیے تمہیں باہر جانے کی مجبوری ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں بھی حالت جنابت اور حالت حیض میں خانہ کعبہ میں بھی نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ سعی اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل طہارت کر لو۔ تو کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہیں جن سے وضو فرض ہو جاتا ہے، اور کچھ ناپاکی ایسی ہوتی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جن سے وضو فرض ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں، جیسے رفع حاجت کے بعد وضو فرض ہو جاتا ہے، نیند کے بعد وضو فرض ہو جاتا ہے، ہوا خارج ہو جانے کے بعد وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ناپاکی ایسی ہیں جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ غسل فرض ہونے کا بیان ہے۔ تو حیض و نفاس کے بعد اور جنابت کے بعد غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن پاک کی تفسیری کتب کا مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے۔ جب بھی خون آنا بند ہو جائے نفاس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، جب خون آنا بند ہو جائے تو نفاس کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے، یعنی 40 روز تک، زیادہ سے زیادہ 40 روز تک نماز نہ پڑھی جائے، اس صورت میں جب خون آتا رہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفاس میں عورت 40 روز تک نماز چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں اگر خون پہلے بند ہو جائے تو پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح حیض کی حالت یا مینسس کی حالت جو ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 روز اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ مختلف طبیعتوں کے لحاظ سے انہی کے دوران میں کسی کی 5 روز، کسی کی 7 روز، کسی کی 8 روز، یعنی کم سے کم 3 روز اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ اگر 10 روز کے بعد بھی خون جاری ہو تو یہ حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد
استحاضہ کے بعد یعنی 10 روز کے بعد چاہے خون جاری بھی ہو عورت نماز پڑھے، وہ غسل کرے اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 10 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ غسل جنابت میں عورت کا سر کی مینڈیاں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں تو بے شک وہ نہ کھولے، سر پر صرف پانی بہائے، مگر غسل حیض کے وقت اپنے پورے بال کھولے اور ایک ایک بال کو پانی سے لازمی، یعنی ہر بال کی جڑ تک پانی جانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ حائضہ عورت جو ہوتی ہے، حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ دعا کروا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے بکثرت دعا اور استغفار اور ذکر اللہ کرنا مستحب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاک مٹی سے وضو کر لو۔ پھر وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے میں تیمم کے احکامات ہیں۔ کن صورتوں میں تیمم ہو سکتا ہے؟ 4 صورتوں میں جو ہے وہ تیمم ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے، تیمم کا مادہ تا میم میم سے ہے، اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، رخ کرنا، یعنی انسان پاکی کا ارادہ کر رہا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کی 4 صورتوں میں اجازت ہے، جس میں پہلی یہ بیان کی گئی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر تم بیمار ہو اور چاہے پانی میسر بھی ہو مگر بیماری ایسی ہے کہ نہانے کی صورت میں جان جانے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو پھر پاک مٹی سے صرف تیمم کر لیا جائے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، سفر کے دوران ہمارے ایک ساتھی کو سر پر پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس دوران اسے احتلام ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے؟ تو اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا ہے۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے سر پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا، یعنی اسے احتلام ہوا تھا اور اس پر غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن اس زخم کی وجہ سے اتنی رخصت ہے کہ ایسا زخم ہو جس پر پانی پڑنے کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے لیے ہے کہ ویسے تو ہے کہ اگر غسل طہارت کرنا ہے تو ایک بال بھی خشک نہ رہتا ہو، لیکن یہاں استثناء ہے کہ سر پر پٹی باندھ لیتا اور مسح کر لیتا اور باقی جو ہے وہ تیمم کر لیتا تو وہ اس کا غسل طہارت ہو جاتا۔ تیمم کی اجازت نمبر 2 جو ہے او علی سفرین، یا تم سفر کی حالت میں ہو اور قریب کہیں بھی پانی میسر نہ ہو۔ جیسا کہ اس آیت کی شان نزول کا موقع ہی ایسا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق، اس سفر میں پہننے کے لیے میں نے اپنی بہن اسما سے ایک ہار مستعار لیا تھا۔ وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا، جسے ڈھونڈنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مع قافلہ کے رک گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس پانی تھا نہ وہاں اس میدان میں کہیں پانی تھا۔ لوگ میرے والد کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایتیں کرنے لگے۔ چنانچہ میرے والد میرے پاس آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے۔ میرے والد نے آتے ہی مجھے خوب ڈانٹا کہ تمہاری وجہ سے سب کو پریشانی ہو رہی ہے۔ رات گزر گئی، لوگ صبح جاگے، پانی نہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کی یہ آیات نازل فرمائیں اور مسلمانوں نے کھڑے ہو کر حضور کے ساتھ مٹی پر اپنے ہاتھ مارے اور تیمم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر گئے تھے، خوشی خوشی آئے اور کہا تمہیں بڑی مبارک ہو، مسلمانوں کو اتنی بڑی رخصت مل گئی ہے۔ یہ ہے تیمم کی آیات جب نازل ہوئی۔
تیسری صورت کیا ہے کہ جب تیمم کیا جا سکتا ہے، آپ رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئیں اور وضو فرض رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئیں تو وضو فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے ایسی صورت میں پانی نہ ملنے یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے یا موت واقع ہونے کا خدشہ ہو تو وضو کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یا حالت جنابت میں جب غسل فرض ہو چکا ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت ہے، مگر صرف میک اپ کی حفاظت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، گو 10 سال تک پانی نہ ملے، مگر جب پانی مل جائے تو تیمم جاتا رہے گا۔ پانی کو جسم پر بہائے یا وضو کے لیے اس سے وضو کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سب سے زیادہ پاک مٹی کھیت کی زمین کی مٹی ہے۔ ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو، اور مٹی کی جنس سے کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو جلنے سے نہ ختم ہوتی ہے اور نہ پگھلتی ہو، وہ مٹی ہے۔ اس میں مٹی، پتھر، ریت، چونا، پکی اینٹ اور گدا یا کپڑا اس پر اگر اتنی گرد لگی ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑتی ہو تو اسے وضو کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کا یہ طریقہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا۔ تیمم کا یہ طریقہ بھی احادیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر کے پھونک ماری، زائد مٹی اڑا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے چہرے کا مسح کیا۔ تیمم کے 2 فرض ہیں۔ فقہا کے نزدیک تیمم کے لیے نیت فرض ہے، اور تیمم کے 2 فرائض ہیں۔ وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر مٹی پر ہاتھ ماریں اور جھاڑ دیں یا پھونک مار لیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ حکم تیمم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کے ساتھ جو نرمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کا مظہر ہے۔ یہ رعایت امت محمدی کے لیے خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تمام لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، ہماری صفیں مثل فرشتوں کی صفوں کی ترتیب دی گئی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور نمبر 3، زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت اور رخصت سے فائدہ اٹھا کر اس کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ عفوا غفورا ہے، صفات کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب زدنا علما